میں اس بات پر جب غور کر رہا تھا کہ شکر گزاری کیوں کرنی چاہیے خدا کی، کیوں ہم شکر گزاری کی باتیں کرواتے ہیں یا اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو، کیا وجہ ہے یہ؟ کیونکہ وہ فضل سے بھرا ہوا ہے اور کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے ہر ایک چیز سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بخشی ہے، اور جب یہ عظمت اس نے اپنے کلام کو دیا تو یہی کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو، بلا ناگا دعا کرو۔ ہمیں کرنی پڑے گی، نہ کریں گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں، آلریڈی یہ ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے بڑا ہی مشہور حوالہ ہے یہ شکر گزاری کے تعلق سے، پہلا تسلنیکیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 16 سے چند آیات ہم آگے دیکھیں گے۔ ہر وقت خوش رہو، یس، بلا ناگا دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ کلام مقدس میں سے جو یہ حوالہ تسلنیکیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، یقیناً یہ اکثر شکر گزاری کی عبادات میں آپ کو سننے کو ملتا ہے، اور یہ ایک ایسا حوالہ ہے جس میں جو لکھاری ہے، لکھنے والا ہے، مقدس پولس رسول ہے، یہ خود اپنے ہر ایک ایکٹ سے اپنے خدا کو شکر گزاری دیتا ہے، اور اس کا اٹھنا شکر گزاری، یہاں تک کہ دکھوں میں جانا بھی اس کا شکر گزاری، اور وہ ہر ایک بات میں خود شکر گزاری ادا کر کے کیا کہتا ہے؟ ہر وقت خوش رہو، دکھ ہیں، سکھ ہیں، اگر ہم تھینکس گیونگ خدا کو دیتے ہیں تو یقیناً خدا تھینکس گیونگ کے عوض کوئی احسان نہیں اپنے اوپر رکھتا، بلکہ کرنے والے کو ریٹرن کرتا ہے اور کئی گنا کر کے واپس کرتا ہے۔ آمین۔ میں اس بات پر جب غور کر رہا تھا کہ شکر گزاری کیوں کرنی چاہیے خدا کی، کیوں ہم شکر گزاری کی باتیں کرواتے ہیں یا اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو، کیا وجہ ہے یہ؟ کیونکہ وہ فضل سے بھرا ہوا ہے اور کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے ہر ایک چیز سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بخشی ہے، اور جب یہ عظمت اس نے اپنے کلام کو دیا تو یہی کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو، بلا ناگا دعا کرو۔ پہلے تو وہ شکر گزاری کے لیے کہتا ہے کہ پہلے خوش رہو۔ یہ کیسا شکر گزاری کا طریقہ وہ بتا رہا ہے کلیسیا کو؟ وہ کہتا ہے کہ دکھوں سکھوں کیا ہونا ہے، آپ نے خوش ہی رہنا ہے، خوش رہنا ہے۔ آج مایوسیوں کے اندر، دکھوں کے اندر، بیماریوں کے اندر کوئی بھی انسان ایسا کرنے سے قاصر رہے گا، کیونکہ اسے پتا ہے اگر دکھ ہے تو میں کیسے شکر گزاری کر پاؤں گا، مشکلات ہیں کیسے کر پاؤں گا، یہ تو میرے لیے ناممکن ہے، میں بیمار ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جس نے ہمیں شکر گزاری کے لائق ٹھہرایا ہے، اسی کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو، بلا ناگا دعا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو گے، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہ مرضی ہے۔ خدا کی ہمیں کرنی پڑے گی، نہ کریں گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں، آلریڈی یہ ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ ہم کئی دفعہ اپنے کسی مشکل حالات میں پھنس کر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈیمانڈیں ہماری بہت زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن شکر گزاری بہت کم ہوتی ہے۔ ایک واحد چیز ایسی ہے جو خدا کے دل کو سب سے زیادہ پسند ہے، شکر گزاری۔ خدا کو سب سے زیادہ چیز بھی یہ پسند ہے، اور انسان سب سے زیادہ کم بھی کیا کرتا ہے؟ شکر گزاری۔ کم انسان یہی کرتا ہے، باقی سارے کام ہم جلدی سے جلدی کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن جب شکر گزاری کی باری آتی ہے تو ہمارے پاس 5 منٹ 10 منٹ یا اس سے بھی اور کو 5 منٹ ایکسٹرا ہو جائیں گے، تو یہ ہم ٹائم تھوڑا دے پاتے ہیں کیونکہ جلدی ہے، کام پر جانا ہے، اور جیسس کرائسٹ اس بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جسے میں نے ساری رات اچھی نیند دی ہے، جب صبح اٹھے گا تو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری۔ لیکن ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ شکر گزاری کے لیے تھوڑا وقت نکالنا چاہیے، کوئی 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائے تاکہ زیادہ 10-15 منٹ اس کو دے سکیں، اور ہماری ڈیمانڈز ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہوں، لیکن جب ہم تھینکس گیونگ اس سے زیادہ کریں گے تو آلریڈی وہ بلیسنگز بھی اور ہی زیادہ بڑھائی جائے گا۔ آمین۔ خدا اپنے لوگوں کو قوت دیتا رہتا ہے، وہ بڑھاتا رہتا ہے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم بہت بڑا انتظام کریں تبھی اس کی شکر گزاری ہو سکتی ہے، ہم تھوڑے سے بھی کر سکتے ہیں، اسے پسند آتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو رد نہیں کرتا بلکہ پسند کرتا ہے، ہر ایک جان اسے بہت زیادہ عزیز ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہر بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی۔ تھوڑی دیر کے لیے کریں یا زیادہ دیر کے لیے کریں، لیکن نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کہیں خدا کا روح تو نہیں ہم سے رنجیدہ ہو رہا۔ روح کو نہ بجھاؤ، روح کو رنجیدہ نہ کرو،
اس کی وجہ نبوتوں کی حقارت کرنے والے بھی خدا کو پسند نہیں۔ آج اکثر خدا اپنے لوگوں کے ذریعہ سے، اپنے خادموں کے ذریعہ سے بہت کچھ سکھانا چاہتا اپنے لوگوں کو، تو بعض ٹائم ہمارے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سی چیزوں کے کانٹے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ اچھا نہیں ہو سکتا، اس نے شکر گزاری میں یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اور 21ویں میں لکھا ہے سب باتوں کو آزماؤ۔ کیوں آزماؤ؟ کیونکہ شکر گزاری کرنے والا آزمائش کرنے میں بھی حق رکھتا ہے۔ جب اچھی چیز اچھی ہو اسے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ آج یہ بڑا چیلنج ہے ہم سبوں کے لیے، ہر ایک اچھی چیز کو پکڑنا اور بدی سے بچنا۔ یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے آج کے حالات کے اندر، لوگوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، چرچ کے لیے، پاسبانوں کے لیے بھی ہو چکا ہے، کیونکہ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو آلریڈی خدا کو پسند نہیں ہے، اور بہت کچھ ایسا نہیں کر پا رہے جو خدا کو پسند ہے، ایسا بھی ہو رہا ہے۔ اور 23ویں آیت میں لکھا ہے خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ یہ شکر گزاری کے ساتھ ہمیں گفٹ بھی ملے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھتے ہیں، خطاؤں سے، بدیوں سے اور ان چیزوں سے کنارہ کرتے ہیں، تو پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہ کر ہم خدا کی اس مرضی کو پورا کر سکتے ہیں جو ہمیں شکر گزاری کرنے کے لیے کہتا ہے۔ آمین۔ فلپیوں کا خط 4 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ یہاں پر بھی پولس رسول یہی کہہ رہے ہیں کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ یہ کیوں بار بار مقدس پولس رسول خوش رہنے کا لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ اور آج یہ میرے اور آپ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ہم نہیں بھی اس کا شکر ادا کرتے، اس میں خوش نہیں رہتے، تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ آلریڈی ہمارا ہی ہے، خدا کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اس لیے خداوند نے اپنے کلام مقدس میں اپنے لوگوں کی معرفت لکھوایا۔ اب جو مزاجی کی آگے بات آنے لگی ہے، اس کو بڑے غور سے سننا آپ نے۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ سب آدمیوں پر۔ آج ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ ہم پنڈال کی صورت میں ہیں، جماعت کی صورت میں ہیں۔ کیا ہماری نرم مزاجی اس عبادت تک محدود رہے گی یا ہمارے گھرانوں تک بھی یہ ساتھ جائے گی؟ ہم پرستش کر رہے تھے، تھینک گاڈ، خداوند کا شکر ہو۔ کیا یہ سارا عمل رہ سکتا ہے؟ کیونکہ کلام جو خود فرما رہا ہے کہ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، اس کا مطلب ہے کلام ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایسا مزاج رکھو۔ یسوع کا مزاج کیسا ہے؟ یقیناً اس کا مزاج اتنا حلیم، اتنا نرم، جو ہمیشہ شکر گزاری کا مزاج تھا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنے مزاج کے اندر یسوع جیسا مزاج رکھنے کی ضرورت ہے۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو۔ یہ بھی ایک تسلی والا کلام خداوند ہمیں دیتا ہے۔ شکر گزاری کے ساتھ ہمیں کسی بات کی فکر نہیں کرنی۔ اگر ہم نے اس کو تھینکس گیونگ دے دی ہے تو یقیناً وہ ہماری تھینکس گیونگ کو پسند کرے گا، اور پسند کرنے کے عوض ہمیں ریجیکٹ نہیں کرے گا، بلکہ ہماری ساری نیڈ سے وہ واقف ہے، ضرورتوں سے واقف ہے، ہمارے اخراجات سے واقف ہے، ہمارے سفر سے واقف ہے، ہمارے گھرانے کے سارے انتظام سے واقف ہے، ہمارے کچن سے واقف ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے۔ دعا، منتیں شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے سامنے پیش کی جائیں۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ ہے۔ یہ شکر گزاری کی برکت ہے۔ اطمینان بڑا مشکل سے ملتا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے انہیں بھی نہیں ملتا۔ لوگ لاکھوں روپے لیتے ہیں اپنے دل کی تسلی کے لیے، پھر بھی وہ چیز کو گھر لا کر خوش نہیں ہوتے۔ اور اسی لیے کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کا جو اطمینان ہے وہ سمجھ سے بالکل بھی باہر ہے۔ یہ ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اطمینان کا اصل۔ میں اکثر سوسائٹیوں کے سامنے سے، جب آپ بھی گزرتے ہیں، میں بھی گزرتا ہوں، بورڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے، جو سوسائٹیوں کے بورڈ ہوتے ہیں، کہ زندگی کے تمام آرائشوں سے آراستہ سوسائٹی۔ چاہے ڈی ایچ اے کا بورڈ لگا دیکھ لیں، بحریہ کا دیکھ لیں، کسی بھی اچھی سوسائٹی کا دیکھ لیں، لکھا ہوگا کہ اس سوسائٹی میں زندگی کی ساری سہولیات موجود ہیں۔ سوسائٹیوں کے اندر بورڈ لگے نظر آتے ہیں
लेकिन उन सोसाइटियों में रहने वालों से पूछे तो वो कहते हैं हमारे खर्चे ही बड़े हैं, हम तो बड़े परेशान रहते हैं। मैं इन चीजों से बड़ा इंस्पायर होता हूं कि वाहिद नया यरूशलेम खुदावंद का शहर है जहां कोई चीज की कमी नहीं है। ऑलरेडी सब कुछ हमारे लिए तैयार पड़ा हुआ है, कोई जिंदगी की आराइश की कमी नहीं है। और उसने ऑलरेडी मुकाशफा के अंदर बता दिया वहां पे घर कैसे हैं, वहां के शहर पनाह कैसी है, वहां के दरवाजे कैसे हैं। और हम इन सोसाइटियों के लिए इतने परेशान होते हैं, फिक्रमंद रहते हैं कि शुक्रगुजारी का टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए खुदा का कलाम कहता है किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के साथ, मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। इसलिए खुदा हमें तहम्मुल के साथ कहता है कि मेरे पास आओ। वो अपना वक्त लेना भी जानता है, अपना टाइम निकलवाना भी जानता है। कई दफा इंसान उसकी हजूरी में नहीं आते। पादरी साहबान लोगों के घरों में जा जाकर कलीसिया को मोटिवेट करते हैं, जी तोबा कर लें, आ जाए, खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। ऑलरेडी जब खुदा के खादम घर से निकलते हैं तो कई कई बातें भी पीछे से होना शुरू हो जाती हैं। हालांकि वो पादरी साहब के फायदे की बात नहीं हो रही, जो उनकी ड्यूटी है वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन वो कलीसिया के फायदे के लिए ज्यादा मुस्बत कदम रहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं कि खुदा ने जो ड्यूटी उन्हें दी है वो लोगों तक खुदा का कलाम लेकर जाते हैं। और ऑलरेडी इस बात के लिए कोई तैयार नहीं जल्दी से होता, क्योंकि मैं एक ऐसे शख्स को भी जानता हूं, आज उनकी उम्र 60 साल है। मैं तकरीबन 12 से 13 साल से उनको कह रहा हूं कि खुदावंद ने आपको मौका दिया है, आप तौबा कर लें। आई थिंक 60 से भी ऊपर चले गए हैं वो, तो वो अभी भी कहते हैं मैं अभी तैयारी कर रहा हूं। मैंने कहा जी किस चीज की तैयारी? मैं अभी बपतिस्मे के लिए तैयार नहीं हूं, तौबा के लिए तैयार नहीं हूं। सिगरेट का टोचन पे टोचन, जहां मिले कोई ना कोई नशा, तो तैयारी कब होगी? जब कब्र में जाएगा। इन चीजों पे फोकस करना है कि अगर हम आज इस शुक्रगुजारी की इबादत में बैठे हैं, अगर कोई भी जान अगर तौबा से महरूम है, अगर खुदा को जानने से महरूम है, तो खुदा के खादम ऑलरेडी एक दूसरे से हम सब वाकिफ हैं। अब बात करें, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं तो तैयारी करें। आज देखें कि दुनिया में जंग लगी हुई है, अभी भी किस बात का इंतजार हो रहा है? अभी भी लोग कहते हैं अभी हम तैयार नहीं है। जब आंखें बंद हो जाएंगी, ऑलरेडी सब कुछ फना होने को हो जाएगा, फिर कहेंगे अब हम तैयार हैं। किसके लिए? मरने के लिए। क्या फायदा? आज मौका है। अगर खुदावंद ने शुक्रगुजारी की इस इबादत में हम सबको जमा किया है तो खुदा आज आपको आवाज देता है, ऑलरेडी अपने आप को तैयार करें। जो ऑलरेडी तौबा याफ्ता है, बपतिस्मा याफ्ता है, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जो नहीं है वो जरूर अपनी जिंदगियों में झांकें, चेक करें कि किस चीज की अभी कमी रह गई है। खुदा ने अगर आपको जिंदा रखा है तो ये मौका है आज के दिन आपके पास। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा, और हम कितने खुश नसीब हैं जो आज उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें वाजिब हैं, जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं, जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ है।